آپ علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کو تھوڑا سا ذرا تفصیل سے اگر ہم بیان کریں تو کون سی چیزیں ہیں جو آپ علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضروری چیزیں ہیں بیان کرنی، کیونکہ آگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو آنے والے ہیں یا وہ حالات جو 13 سالہ مکی زندگی کے ہیں اور بعد میں 10 سالہ مدنی زندگی کے ہیں، تو خاندانی پس منظر کا جو ہے اثرات اس کے اوپر جو ہے ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، یہ لوگ 4 بھائی تھے، ہاشم، عبد شمس اور مطلب اور نوفل۔ سرداری ہاشم کو ملتی ہے اور ان کے بھتیجے امیہ جو ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک الگ حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اثرات آگے میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا جب وہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ اس کے بعد پھر ہاشم نے جب سرداری سنبھالی ہے تو وہ خصوصیتوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ محض سردار تھے، انہوں نے اپنی قوم کے لیے جب قحط پڑا ہے نا، نام تو عمر تھا، اس سے پہلے ان کو ہاشم نہیں کہتے تھے، عمر نام تھا، قوم میں مکے میں قحط پڑ گیا، تو قحط کی حالت میں انہوں نے اپنی قوم کو گوشت شوربے کے ساتھ سرید جو ہے وہ کھلایا ہے، روٹی کھلائی ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمدہ کھانا سردار نے اپنے قحط کے ایام میں یہ کیا۔ جی تو پھر اس وقت شاعر نے ان کے لیے کہ ہاشم وہ سردار ہے، ہاشم کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹی کو شوربے میں بھگو کے کھلانے والا، تو اس وقت ان کا نام جو ہاشم جو ہے مشہور ہوا اور وہی چلتا رہا۔ ہاشم نے یہ جو ہے تجارتی جو راہیں ہموار کی اہل مکہ کے لیے، وہ جو حبشہ سے، ایران سے، روم سے مراعات حاصل کی، وہ قوم کے فائدے کے لیے، جہاں ان کو ٹیکسز کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹ ملی اور بہت ساری چیزیں دیگر، وہ جو قبائل جو راہزنی کرتے تھے ان کے ساتھ بھی ڈیلنگ ہوئی، بہت سارے معاملات کیے۔ آخری سفر جو انہوں نے اپنی زندگی کا کیا ہے، یہ تجارتی سلسلے میں شام کی طرف روانہ ہوئے اور یہ مدینہ منورہ سے گزرے۔ وہاں بنو نجار میں انہوں نے ایک سلمہ بنت اسد نامی ایک خاتون سے شادی کی اور کچھ دیر وہاں رہے اور پھر آگے چلے گئے۔ غزہ میں جا کے ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ غزہ ہاشم جو ہے آج یہ اسی ان کی نسبت سے یہ نام ہے، اور اس وقت فلسطین شام کا حصہ تھا، تو وہ وہیں پہ وفات پا گئے، اور ان کے بعد قوم کو دکھ تو بڑا ہوا، بڑا عظیم سردار دنیا سے رخصت ہوا، اور ان کے بھائی جو تھے مطلب انہوں نے سرداری سنبھالی۔ 10-12 سال کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے، کوئی شخص بتاتا ہے کہ تمہارا ایک بھتیجا ہے مدینہ منورہ میں بنو نجار میں تمہارے بھائی نے شادی کی تھی۔ تو بڑی خوشی ہوئی، ایک تیز رفتار اونٹنی کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور اپنے بھتیجے کو وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اب جب وہ لے کر آتے ہیں، مکے میں داخل ہوتے ہیں، تو بھتیجا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے شاید یہ مطلب کا غلام ہے۔ احاذہ عبد المطلب، لوگوں نے کہا کیا یہ مطلب کا غلام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ تو وہ اس کا نام شیبہ تھا اور اس کو وہ عبد المطلب کے نام سے شہرت مل گئی، وہی نام جو آگے چل پڑا۔ اب عبد المطلب جب سردار بنے ہیں تو اس وقت یہ ہوا کہ سردار تو ابھی پوری طرح نہیں بنے تھے، چچا فوت ہو گیا مطلب، اور اس کے بعد نوفل جو چچا تھا نا، اس نے بھتیجے کے سر پہ دستے شفقت رکھنے کی بجائے زمین پہ قبضہ کر لیا، تو یہ ایک ظلم و ستم کا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے سرداروں سے مدد مانگی لیکن کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اپنے ماموں کو بلاتے ہیں مدینہ منورہ سے، وہ آتے ہیں اور پھر وہ زمین کا ان سے قبضہ لے کر دیتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ مخالفت تھی، اب مخالفت میں کیا ہوا کہ امیہ کا خاندان تو پہلے ہی بنو یعنی ہاشم کا مخالف تھا، اب نوفل جو تھا وہ امیہ کے بلاک میں چلا گیا۔ مطلب اور ہاشم کی اولاد ایک سائڈ پہ ہو گئی، 2 بھائیوں کی اولاد، نوفل اور امیہ کی اولاد ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ اب اس دوران جو عبد المطلب ہیں ان کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں، ان میں ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ ہے کہ وہ زمزم کی کھدائی کا، ان کو خواب آتا ہے اور پھر وہ زمزم کے جگہ پہ کھدائی کرتے ہیں اور وہ کنواں برآمد ہو جاتا ہے، جو بنو خزاعہ نے یہاں سے جاتے ہوئے وہ وہاں پہ بند کر دیا تھا، اس کے اندر سے وہ تلواریں بھی نکلتی ہیں، وہ جو سونے کے ہرم کہا جاتا ہے وہ نکلتے ہیں، اور پھر جو پانی نکلتا ہے، تو پھر پانی کے معاملے میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، قوم کہتی ہے کہ ہم اس میں حصے دار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جھگڑا جب بڑھتا ہے تو وہ ایک راہبہ کے پاس، کہتے ہیں کاہنہ کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔ صحرا میں یہ ہوتا ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم مرنے والے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ یہاں تو موت ہے۔ لیکن وہ جب اپنا عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا تھا تو اس کے نیچے سے ایک چشمہ نکلا ہے،
وہاں سے اس وقت نے پانی پیا اور انہوں نے کہا کہ بس اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی بدولت ہی ہے، آپ ہی اس کے سربراہ ہوں گے۔ خیر ان کو سرداری ملی، اور اب جو ایک دفعہ جو انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا ذبح کروں گا، تو جب 10 بیٹے پورے ہو گئے نا تو ان میں دیکھا کہ چلیں اب میں جو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے بیٹے کو قرآن اندازی ہوئی تو عبداللہ کا نام نکلا، جو آپ علیہ السلام کے والد تھے۔ عبداللہ کا جب نام نکلا نا تو اس کو ذبح کرنے کے لیے پھر وہ حرم میں چلے گئے کہ میں قربانی دیتا ہوں۔ ابو طالب جو تھے یہ سگے بھائی تھے عبداللہ کے، ماں کی طرف سے۔ انہوں نے پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا، تو وہ پھر لوگ سارے آگے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر سردار صاحب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر کل کو قوم بھی آپ کی پیروی کرے گی، تو یہاں تو جانوروں کی بجائے انسانوں کا مذبح خانہ بن جائے گا، تو لہٰذا اس کا کوئی حل سوچیے۔ حل پھر یہ نکلا کہ وہ اسی کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ایک پرچی پہ 10 اونٹ اور ایک پہ عبداللہ کا نام، جب تک عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام نہیں نکلتا 10 بڑھاتے جائیں، وہ 100 تک چلے گئے۔ اب جب 100 تک پہنچے تو پھر جا کے اونٹوں کی پرچی نکلی، 9 مرتبہ وہ نکلی عبداللہ کی پرچی۔ یہاں سے پھر قریش نے بھی اور اہل عرب نے بھی یہ دستور اپنایا کہ عبداللہ کی جان بچی ہے 100 اونٹوں کے بدلے میں، لہٰذا ایک جان کی دیت جو ہے آج سے وہ ہے 100 اونٹ، اور وہ دیت مقرر ہوگی، اور ابھی تک وہ اسلام میں بھی دیت قائم ہے، تو وہ اس کا جو پس منظر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے شروع ہوا۔ وہاں سے جب واپس آتے ہیں نا، واپس آتے وقت پھر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کا فیصلہ کیا، تو وہ جاتے ہیں ایک گھر ان کو معروف تھا بنو زہرہ کا گھر، تو ان کے گھر جب جاتے ہیں تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام آمنہ بنت وہب اور دوسری حالہ بنت وہب۔ آمنہ بنت وہب کا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے مانگا، اور جو دوسری خاتون تھی حالہ بنت وہب اس کا رشتہ اپنے لیے مانگا۔ اب یہ گوشہ عام طور پہ لوگوں کی نظروں سے محو ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اب دونوں باپ بیٹے ایک ہی گھر میں شادی ہوئی ہے، اور آمنہ بنت وہب جو ہے ان کا نسب نامہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر آبائی خاندان کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زورہ بن کلاب، اب کلاب جو ہے وہ وہاں پہ جا کے مل جاتا ہے۔ اب کلاب کے 2 بیٹے ہیں قصی اور زہرہ، زہرہ کے خاندان سے آمنہ ہے اور قصی کلاب کے خاندان سے، جو قصی کے خاندان سے عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے نسب نامے قریب ہی جا کے وہ مل جاتے ہیں پیچھے۔ اور بنو زہرہ کا معاملہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی طرح بنو زہرہ کے لوگ جنگ بدر میں واپس بھی چلے گئے تھے 300 لوگ۔ میں نے اسی کہا کہ پس منظر سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر پیچھے ہٹ کے تھے، ابو جہل کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور 300 لوگ واپس چلے گئے تھے، ورنہ مکہ سے وہ 1300 کے لشکر کے ساتھ نکلے تھے۔ اچھا، اب شادیاں ہو گئیں دونوں کی۔ ایسا کرنا ہوا کہ عبداللہ کی جہاں تک یہ ہے کہ وہ تجارتی سفر میں وفات ہوئی ہے، جیسے کہ وہ اب خوشی کا بھی آپ بات کر رہے تھے کہ خوشی کا معاملہ تھا کہ دیکھیں ایک جوان بیٹا جب فوت ہو کسی شخص کا، اور جوان بھائی فوت ہو جائے، اور لاڈلا بھی تھا، اوصاف اچھے تھے، اچھی طبیعت تھی، خوش مزاج تھا، اخلاق اچھا تھا، بہت سارے اوصاف تھے عبداللہ کے اندر، تو محبوب بھی تھا خاندان کا اور پیارا بھی تھا سارے بھائیوں کو۔ اب اس وجہ سے بھی نمایاں تھے وہ عبد المطلب کی نظر کی وجہ سے پورے عرب میں ایک، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو ان کے بدلے میں جو اونٹ بھی وہ والا معاملہ بھی ہوا، تو خوبصورت بھی ماشاءاللہ تھے، تو پیارے بھی تھے۔ جب وفات ہوئی، اب ہمارے بھی دیکھیں جوان بیٹا اگر کسی کا فوت ہو جائے، جوان بھائی، آج بھی ہمارے بھی کتنا افسوس ہوتا ہے، اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ جی بھائی کے گھر اولاد ہونے والی ہے، اس کا بیٹا ہو، تو آج ہم بھی اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہاں بھی یہی معاملہ ہوا، پھر خوشی کی انتہا تھی، یعنی بھائیوں میں تھی، خاندان میں تھی، دیگر لوگوں کو بھی تھی مکہ میں، تو یہ تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت ہوئی اور اس کے بعد وہ شیخ صاحب بیان کر رہے تھے، میں یہاں ایک دوسری بات بیان کروں گا۔ حضرت حمزہ جو ہے پھر وہ حالہ بنت وہب کے گھر 2 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں عمر میں، تو حضرت حمزہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رشتے ہیں۔ ایک تو رشتہ ہو گیا رضاعت کا، ایک چچا کا بھی ہو گیا کہ سویبہ کا دودھ انہوں نے بھی پیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، اور تیسرا رشتہ ان کا بنتا ہے کہ یہ ہم زلف بھی ہیں۔ تو بہرکیف اس میں جو ہے نا حضرت حمزہ کا پہلو، یہ خالہ کے بیٹے بھی لگتے ہیں، خالہ زاد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور ہم زلف بھی ہیں۔
یہ 4 رشتے ان کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا آپ سوال کر رہے تھے کہ وہ بنو سعد قبیلے میں جس کے جو رضاعت کے حوالے سے کہ رضاعت میں کون سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ثویبہ کی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی پہلے تو حضرت حمزہ، پھر ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے، تو اس طرح یہ 3-4 لوگ ادھر بن جاتے ہیں۔ اور آگے جو ہے نا حضرت حلیمہ، ان سے بھی جو رضاعت ہوئی ہے، ان میں سے ان کی بیٹی انیسہ ہے، اور اس طرح شیمہ بنت حارث ہے، انیسہ بنت حارث ہے، اور ان کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے چچا ہیں حارث، ان کے جو بیٹے ہیں ابو سفیان بن حارث بن مطلب، اور اسی طرح جو ہے عبداللہ بن حارث، یہ بھی رضاعت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت جعفر کو بھی رضی اللہ عنہ کو بھی رضاعت میں شامل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی دودھ پیا حضرت ثویبہ کا۔